कहानी अप में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 4 औरतें 4 कहानियाँ आपके लिए। पहली कहानी का नाम है पसे आईना, राइटर अम्मारा इमदाद। तो फिर सुन लीजिए। खाला बरकते की बहू ने अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। यह आज की ताज़ा तरीन खबर थी जो इस गली में किसी जेट तैयारे किसी रफ्तार से तकरीबन हर घर में नशर हो चुकी थी। इस गली की अक्सरियत निचले मुतवसत तबके पर मुश्तमिल थी। तमाम घरों का आपस में बहुत मेल जोल था। किसी भी घर की छोटी से छोटी और मामूली बात भी लम्हों में सब तक पहुंचती थी। और खैर ये तो ख़बर भी बहुत बड़ी और हैरान कुन थी। जिसने भी सुना हैरान रह गया। शक्ल से इतनी मासूम नज़र आने वाली बमुश्किल 19-20 साल बानो इतनी जुर्रत भी कर सकती है। खाला सफ़िया ने तो बाकायदा उंगलियां दांतों तले दाब लीं। साफ खुदकुशी की कोशिश है। अंदर ही अंदर डिप्रेशन होगा जो इसको पता ही नहीं चला। इस लड़की के लक्षण तो जब से ब्याह कर आई थी मुझे तब से ठीक नहीं लग रहे थे। हर वक्त मोहल्ले की कम सिन कमारी लड़कियों से हंसी ठठोल में लगी रहती थी। भला शादीशुदा लड़कियों पर यह सब जचता है क्या? मोहल्ले की सबसे उम्र रसीदा खाला बतूल बोली, खाला जब इसकी शादी जल्दी हो गई तो इसमें इसका क्या कसूर? वो ख़ुद भी तो इन लड़कियों जितनी है इसलिए सबसे दोस्ती है। ये बानो की एक सहेली थी। इसे खाला बतूल की बातों पर एतराज़ था तो खाला बतूल ने भी हाथ और सर झटक हो कहकर इसकी बात को नापसंदीदा करार दिया था। सही कह रही हो खाला, किसी ने खाला बतूल की हाँ में हाँ मिलाई। अल्लाह जाने क्या बात है, जब भी तो सोचूं मैं कि ऐसा क्या हो गया, खिड़की से ही कूद गई। अगर कुछ हो जाता तो। गर्ज ये कि भांत भांत की आवाज़ें थी। हर कोई अपनी राय देना फ़र्ज समझ रहा था। यह गर्मा की एक तपती दोपहर थी। दिन के 12 बजे का वक्त था। मर्द हजरात सारे इस वक्त अपने अपने काम धंधे के लिए निकले हुए थे। ख़वातीन तक जैसे जैसे खबर पहुंच रही थी सब गली के ऐन वस्त में खाला बरकते के घर के बाहर जमा हो रही थी। अरे कोई ये तो बताए कि बानो का क्या बना, इसे कितनी चोटें आईं और वो किधर है? खाला बरकते के साथ वाले घर से सकीना भाभी भी आ चुकी थी। इनकी बात पर सबने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। इससे पहले मज़ीद कोई गौर अफशानी की जाती। खाला बरकते के घर के ऐन सामने वाले घर में रज़िया ने मोहल्ले वालों की बातें सुनी तो जल्दी से 2 साला मुन्ने को उठाया और उजलत में बाहर निकली। भाई इस वाक़े का असल चश्मदीद गवाह तो इसका शौहर था, तो लोगों को इस बारे में बताना इसका ही तो फ़र्ज़ था। ऊपर वाले पोर्शन की खिड़की से छलांग लगाई है इसने। हड्डी पसली टूट जानी थी जो रशीद का लोडर ट्राला ना खड़ा होता। अब सब ख़वातीन खामोशी भरपूर दिलचस्पी से रज़िया की बात सुन रही थी। और क्या पता गिर कर सीधी सर पे ही चोट लगती तो जान से ही जाती। यह तो इसकी खुशकिस्मती है कि वाक़ये से थोड़ी देर पहले रशीद घर एक काम के सिलसिले में आया था, वरना वो काम के दौरान कहाँ आते हैं। आज मेरी नंद के लिहाफ जो जहेज़ में जाने हैं बाज़ार में रुई डलवाने के लिए दे रखे थे, वो मिलने थे तो उन्होंने सोचा वो भी घर दे जाएं, खाना भी खा जाएं। वही देने आए थे। जब ये गिरी तो लिहाफ अभी अंदर ही थे, उन पर ही गिरी, इसलिए बचत हो गई। ठीक है, बिल्कुल हल्की फुल्की खराश ही आई है। इसने इन सबको पूरी तफसील से आगाह किया। अब बानो किधर है? वो जब गिरी तो खाला बरकतें इसी वक्त घर से बाहर आई थी, तब बानो इसके साथ घर ही चली गई। वैसे कोई तो बात हुई होगी जो इसने इतनी जुर्रत की। खाला बतूल अब वाक़ये का पस मंज़र जानने के लिए बेताब हो रही थी। कहती तो तुम ठीक हो खाला। सब ने इनकी तायद की। क्यों ना खाला बरकते के घर जाएं, असल बात का पता तो वहीं जाकर लगेगा। हाँ सही बात है, क्या पता कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। खाला बरकते भी मिजाज की अच्छी खासी तेज़ हैं। गुस्सा तो बानों को भी जल्दी आता है। इससे पहले भी 2-3 दफ़ा मैंने इनके घर से लड़ाई की आवाज़ें भी सुनी थीं। सकीना भाभी ने झट इन दोनों के दरमियान कभी कभार होती नोक झोंक को बाकायदा लड़ाई का नाम दे दिया। अब ख़वातीन का ये गिरोह खाला बरकते के घर की जानिब चल पड़ा। वो दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे ज़ारो ज़ार रो रही थी। आने वाले वक्त का सोचकर इसका दिल खिज़ां रसीदा पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था। अभी तक अम्मा ने इससे कोई बास पुर्स नहीं की थी, बस खामोश नज़रों से इसे देखे गई थी। मैंने जो कुछ इन्हें बताया, अगर उन्होंने इस बात का यकीन ना किया तो मैं कैसे इन्हें अपनी सफाई दूंगी? क्या मैं अपनी सफाई में कुछ कह भी सकूंगी? अगर अम्मा ने असलम को सब बता दिया तो क्या वो मुझे बेकसूर गर्दानेंगे या वो मुझसे बदगुमान हो जाएंगे? अगर असलम ने मुझे गलत समझा और घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस घर के सिवा और कोई घर नहीं। अगर असलम ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया तो? इसने अपने पास सोए 3 साला अहमद को ममता के खूबसूरत जज्बे से मामूर फ़िक्रमंद नज़रों से देखा। आंखें मुसलसल बरस रही थी। वो इन्हीं परेशान कुन सोचों में घिरी हुई थी जब इसे बैरूनी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी।
اب اسے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ چھوٹا سا بمشکل 3 مرلے کا گھر تھا جس میں کھلا صحن بھی تھا۔ اوپر نیچے کی آوازیں آسانی سے سنی جا سکتی تھیں۔ وہ بغیر دیکھے بھی جان گئی تھی کہ محلے کی عورتیں جو پہلے ان کے گھر کے باہر اس کے متعلق قیاس آرائیاں کر رہی تھیں اب ان کے گھر میں موجود تھیں۔ اماں اب جانے ان سے میرے بارے میں کیا کیا کہیں گی، مجھ پر الزام دھریں گی۔ وہ تو کبھی بھی اشرف کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گی۔ بانو اب کیسی ہے؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ ٹھیک ہے، اسے کیا ہونا؟ آج جو اس نے تماشا کیا میں تو ابھی تک اس بات سے ہی نہیں سنبھل پائی۔ اماں نے قدرے رکھائی سے کہا تو اس کا دل درد سے بھر گیا۔ میرے تو یہ سوچ سوچ کر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی، اپنے بیٹے کو کیا جواب دیتی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کو نہ سنبھال پائی، اور تو اور خدا نہ خواستہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو مجھ جیسی سیدھی ساری عورت نے تھانے اور پولیس کے چکروں میں خوار ہونا تھا۔ بدنامی الگ ہوتی، اللہ نے بڑا ہی بچا لیا۔ پر ہوا کیا تھا خالہ؟ ہونا کیا ہے، کم بخت آفت ہے پوری۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب اماں انہیں تفصیل بتائیں گی اور وہ اشرف کو بدنام تو نہیں کریں گی، تو یہ طے تھا بخیے اس کی ذات کے ہی ادھڑنے ہیں۔ سارا دن آرام کرتی رہتی ہے۔ آج میں نے صبح کہا کہ تفصیلی صفائی کرنی ہے تو جواب میں ناک منہ چڑھانے لگی، بجائے اس کے کہ میری بات پر کان دھرتی، صفائی کرتی، موبائل لے کر بیٹھ گئی۔ بس میں نے 2-4 باتیں سنا دیں، وہیں سے بات بڑھ گئی۔ اصل میں غصہ کسی اور بات کا لیے بیٹھی ہے۔ وہ کیا خالہ؟ سب یک زبان ہو کر بولیں۔ 2-3 ماہ تک اشرف کی شادی کر رہی ہوں۔ میں نے یہ کہہ دیا کہ تم اشرف کی شادی سے پہلے نیچے والے کمرے میں آ جانا، اور اوپر والا کمرہ بڑا ہے، نئی نویلی دلہن کو دے دیں گے۔ تب سے ہی مجھ سے لڑائی کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بس بھائی، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ میں تو ڈر گئی ہوں اس بڑھاپے میں اب خوار نہیں ہوا جاتا۔ میں نے اسلم کو بلا لیا، اب وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اسلم کے نام پر وہ کانپ سی گئی۔ یہ اچھا کیا تم نے خالہ، وہی اپنی بیوی کا فیصلہ کرے۔ میں تو کہتی ہوں اس سے کہنا مرد ہے، اسے 1-2 جڑ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر اتنی سی بات پر اس نے اتنی جرت کی، 2-4 لگائے گا نا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ خالہ بطول تھی جو اپنے مشورے سے نواز رہی تھی۔ ہاں وہی فیصلہ کرے، یہ صلہ دیا اس نے مجھے۔ بس خالہ، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، چلو اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی سے عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اماں نے اصل بات کے بجائے کوئی اور ہی کہانی سنا دی۔ جانے اماں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ بانو کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر سے نکلتے ہی انہوں نے باتیں شروع کر دی تھیں۔ ویسے اتنی سیدھی سادی خالہ بھی نہیں ہے جتنی بن رہی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے۔ اگر لڑائی جھگڑا اتنا بڑھا کہ بانو نے اتنی جرت کر لی تو یقیناً خالہ بھی اس لڑائی میں برابر کی قصوروار ہے۔ ہاں تو اور کیا، ہمیں کیا پتہ اندر ہی اندر کیا چل رہا ہے۔ اوپر کھڑکی کے پاس کھڑی بانو اور نیچے دروازہ بند کرنے کی غرض سے کھڑی برکت بی بی دونوں ہی تلخی سے مسکرائی تھیں، اور اس کی مسکراہٹ کے ساتھ بانو کے اور برکت بی بی کے گالوں پر آنسو لڑکے تھے، جنہیں بانو نے بہہ جانے دیا اور برکت بی بی نے سختی سے صاف کرتے دروازہ بند کر دیا۔ اسلم جب کمرے میں آیا تو بانو ساتھ لے جانے والا سامان باندھ رہی تھی اور وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، لیکن مستقل طور پر جانا تھا اور اتنا اچانک پروگرام بنا کہ مننے کی چھوٹی چھوٹی اتنی چیزیں تھیں وہ ذہن میں دہراتی جاتی اور رکھتی جاتی۔ تیاری ابھی پوری نہیں ہوئی، بس تقریباً ہو ہی گئی۔ ضروری چیزیں ساری رکھ لی ہیں، باقی چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئیں وہ رکھ رہی ہوں۔ وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے احتراز برت رہی تھی کہ کہیں اس کی روئی روئی سرخ آنکھیں کوئی راز نہ افشا کر دیں، اس لیے وہ خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ ویسے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اماں نے خود مجھ سے تمہیں ساتھ لے جانے کو کہا۔ وہ تو تمہیں میرے ساتھ بھیجنے کے لیے بالکل حق میں نہیں تھی۔ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر خوشی کی رمق تھی۔ وہ اماں کے فوری طور پر بلانے پر ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی پہنچا تھا، اور آتے ہی تھوڑی دیر بعد اماں نے بانو کو اپنے ساتھ لاہور لے جانے کی پیشکش کر دی۔ اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ اسے اپنے ساتھ رکھے، لیکن اماں کے اکیلے پن کی وجہ سے خاموش ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جاتی تو اماں اکیلی رہ جاتی۔ اشرف ایک مل میں ملازم تھا، صبح کا گیا رات کو آتا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ بانو اس کے ساتھ رہے گی تو خرچہ زیادہ ہوگا، اس کے لیے کرائے پر گھر بھی لینا پڑے گا۔ اماں بھی ٹھیک ہی کہتی تھیں۔ ابھی اشرف کی شادی بھی کرنی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ بڑا بھائی تھا۔ ابا کے بعد یہ اس کا فرض بنتا تھا۔ ویسے بھی وہ کوئی لاکھوں کی نوکری تو کرتا نہیں تھا، 10 جماعتیں پاس کر گیا تھا۔ ابا نے اپنی زندگی میں ہی اسے ایک سرکاری دفتر میں نائب قاصد بھرتی کروا دیا، گزر بسر اچھی ہو جاتی تھی۔ اب اس کی حیرانی بھی بجا تھی کہ یک اماں نے فیصلہ صادر کیا تھا اور کہا تھا کہ اشرف کی 2 مہینے میں شادی کرنی ہے تو ان کی تنہائی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ تو انہوں نے پہلے ہی کر لیا تھا کہ بانو کو اس کے ساتھ بھیج دیں گی،
لیکن اب بانو کو جلدی اس لیے بھیج رہی ہیں کہ کچھ دنوں سے اس کے سر میں درد رہنے لگا ہے۔ لاہور بڑا شہر ہے، اچھے ڈاکٹر ہیں، وہاں اس کا علاج اچھا ہو جائے گا۔ تو سر درد کی فکر نہ کر، میں تجھے وہاں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہ سر کو ہلکی سی جنبش دیتی پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ چل تو بھی جلدی ہاتھ چلا اور سو جا، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اماں نے کہا ہے کہ صبح تڑکے نکل جانا تاکہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہی پہنچ جائیں، دن چڑھ گیا تو گرمی ہو جائے گی۔ وہ لیٹتے ہوئے بولا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، جلدی نیند آ گئی۔ ذہنی طور پر تو وہ بھی بہت تھک چکی تھی، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ بیگ کی زپ بند کر کے وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ آج کیسا دن چڑھا تھا، ایک ہی دن میں کیا سے کیا ہو گیا۔ دن بھر کے واقعات ذہن میں گردش کرنے لگے۔ وہ دن میں 12 بجے احمد کو سلا کر خود بھی آرام کی غرض سے اس کے ساتھ ہی لیٹی تھی کہ اشرف اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، دوپٹہ درست کرنے لگی۔ وہ اکثر اس کے کمرے میں بلا دستک دیے دھڑلے سے آ جایا کرتا تھا اور وہ گھبرا جاتی تھی، لیکن آج تو اسے بہت ناگوار گزرا۔ اس کے دیکھنے کے عجیب بے باک سے انداز سے وہ اندر ہی اندر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ جو اسے ہمیشہ بڑے بھائیوں والا مان دیتی آئی تھی، اس کی بدلتی نظروں سے بری طرح خائف ہو گئی۔ اشرف بھائی یہاں سے جائیں ورنہ میں اماں کو بلا لوں گی، وہ قدرے سخت اور بلند آواز میں بولی۔ اندر سے بری طرح ڈری ہوئی تھی لیکن خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ تو بلا لو، جتنی بلند آواز میں بلا سکتی ہو بلا لو۔ جواباً وہ اس کی بات کو قطعاً اہمیت نہ دیتے ہوئے ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا تھا۔ تو گویا کچھ عرصے سے اسے اس کا جو بدلا انداز کھٹک رہا تھا، آج وہ روپ کھول کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتی پیچھے ہٹتی چلی گئی، پھر دیوار سے ٹکرائی تھی۔ تب ہی اسے اپنے پیچھے کسی روزن کی طرح کھڑکی نظر آئی۔ لمحوں میں اس نے فیصلہ کیا اور اس کے ناپاک ارادے کو ناکام بناتے کھڑکی سے کود گئی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے بلندی سے گرنے کی وجہ سے سوائے زوردار جھٹکا لگنے کے خراش تک نہ آئی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد سب چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تب اس نے اماں کو اپنے پاس کھڑے پایا۔ ارد گرد لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اماں بالکل سپاٹ چہرہ لیے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لوگوں کے درمیان سے گزار کر اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی۔ گھر جا کر اس نے بے حد گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، اسے اشرف کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے یہ موقع غنیمت جان کر اماں کو روتے ساری بات بتا دی اور انہوں نے بھی بنا اسے ٹوکے خاموشی سے سب سنا تھا۔ وہ ان کی مستقل خاموشی سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پائی تھی۔ یہ اسلم کے آنے سے کچھ دیر پہلے کی بات تھی، جب برکت بی بی اس کے کمرے میں آئیں۔ وہ جو مارے ڈر کے اپنے کمرے سے نہیں نکل رہی تھی، انہیں دیکھ کر فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے بلا لیتی، سیڑھیاں چڑھ کر آ گئیں۔ پہلے ہی آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ ان کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی بستر پر بیٹھیں تو وہ بھی نظریں جھکائے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں بے قصور ہوں۔ بولتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی، حلق میں نمکین پانی کا گولا سا اٹک گیا۔ تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا، کوئی باز پرس نہیں کی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تم جب احمد کو سلانے کمرے میں لے گئی تھی تو میں گھر کی چند ضروری چیزیں لینے بازار گئی تھی۔ احمد کی نیند نہ خراب ہو اس لیے تمہیں نہیں بتایا۔ اشرف آج گھر پر تھا، کام پر بھی نہیں گیا تھا، میں اسے بتا کر چلی گئی۔ تھوڑی دور جا کر احساس ہوا کہ جو پیسے نکالے تھے وہ تو گھر میں ہی رہ گئے، پرس میں رکھنا ہی بھول گئی۔ بس اسی لیے آگے کیا جاتی، وہ لینے کی غرض سے جب واپس گھر کی سمت آ گئی تھی۔ دروازے کی ایک فالتو چابی ہمیشہ میرے پرس میں ہوتی ہے، تم جانتی ہو، لیکن اشرف نہیں جانتا تھا۔ آج جو کچھ ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی شبے کی تو گنجائش ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اشرف کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی، تم چھلانگ لگا چکی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکی اور پھر بولی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہ کر سکی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا، وہ تو خود موقع کی تلاش میں تھا۔ میں نے محلے کی عورتوں سے اس لیے غلط بیان نہیں کی کہ میرے اور تمہارے جھگڑے پر 4 دن لوگ باتیں کر کے پھر اسے روایتی ساس بہو کا جھگڑا سمجھ کر بھول جائیں گے، لیکن حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ لوگوں کو پتہ چلتا تو اپنے اپنے انداز میں اس پر تبصرے کرتے۔ 4 لوگ اشرف کو برا بھلا کہتے تو کچھ انگلیاں تمہارے بے قصور ہونے کے باوجود تمہاری طرف بھی اٹھ جاتی۔ وہ رسان سے اسے سمجھا رہی تھی اور وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ وہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اسلم کو میں نے فون کر کے بلا لیا، تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گا۔ میں نے اس سے یہ کہا ہے کہ کچھ دنوں سے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں اپنے ساتھ لاہور لے جائے، وہاں اچھے ڈاکٹر ہیں، تمہارا علاج اچھا ہو جائے گا۔ اب تم نے اسلم کے سامنے اس بات پر پکا رہنا ہے۔ اس درخواست کو ایک ماں کی مجبوری سمجھ لو یا التجا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے دونوں بیٹے آمنے سامنے ہوں۔
اور صبح تڑکے ہی نکل جانا تاکہ اسلم گلی میں کسی سے مل ہی نہ سکے۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو، یہ سب جو ہوا اس میں میری ہی غلطی ہے۔ اس نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ آپ کا اس میں کیا قصور؟ آپ تو میرے لیے ڈھال ثابت ہوئی ہیں۔ آنسو بھری آنکھوں میں ان کے لیے تشکر کے جذبات لیے بولی، غلطی ہے میری بچی، میری غرض مجھ پر حاوی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد اسلم کا دل چاہتا تھا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھے، لیکن میرے احترام میں اس کا اظہار نہ کرتا تھا اور میں اس کے دل میں دبی خواہش جانتی تھی، لیکن جان بوجھ کر اس سے نظریں پھیر لیں۔ تم آئی تو گھر میں رونق ہونے کے ساتھ مجھے گھر کے کاموں کے لیے بھی سہارا مل گیا۔ میں نے اپنا فائدہ سوچا ہی میری خطا تھی۔ میں نے تمہیں تمہارے محرم رشتے سے تو دور رکھا اور نامحرم رشتے کے پاس ایک ہی چھت تلے اکیلا چھوڑ دیا۔ میری نیت بری نہیں تھی، بس غرض حاوی ہو گئی تھی، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ بات کے اختتام پر برکت بی بی کی آنکھیں برس پڑیں۔ بانو تڑپ اٹھی، ان کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، ایک شرط پر مانوں گی اماں۔ وہ مان بھرے لہجے میں بولی، وہ کیا؟ جب آپ کی دوسری بہو اس گھر میں آ جائے گی تو پھر آپ کے گھر کے لیے فکر ختم ہو جائے گی، اس لیے مستقل ہمارے پاس آ جائیں گی۔ فکر نہ کرو، تمہیں اکیلی میں رہنے بھی نہیں دوں گی، نہ صرف پاس رہوں گی بلکہ تمہارے سارے کاموں پر نظر بھی رکھوں گی۔ بانو نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور دونوں روتے روتے ہنس پڑی تھیں۔ خالہ برکتے کی بہو اور بیٹا صبح تڑکی لاہور کے لیے روانہ بھی ہو گئے۔ محلے میں خبر گردش کر رہی تھی۔ اب سمجھ آئی، بانو یہ ساری لڑائی فساد اسی لیے کر رہی تھی، شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوگی۔ خالہ بطول بولی تو محلے کی کئی عورتوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو اس میں برائی کیا ہے خالہ؟ 4 سال وہ سسرال میں رہی ہے، اب اسلم بھائی کی بھی مجبوری ہے کہ ان کا روزگار دوسرے شہر میں، خود تو وہ آ نہیں سکتے، اچھا بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں۔ لیکن یہ بانو نے اچھا نہیں کیا، مجھ سے مل کر بھی نہیں گئی۔ بانو کی ایک سہیلی کے لبوں پر اس کی طرفداری کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی ابھرا۔ خالہ برکت ایک سمجھدار عورت ہے، اس سے پہلے کہ آپس کے لڑائی جھگڑے اور بڑھتے، بہو کو بیٹے کے ساتھ ہی بھیج دیا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ویسے بھی خالہ اشرف کی شادی بھی جلدی کر رہی ہے، وہ کون سا اکیلی رہ جائے گی، جانتی ہے بانو جائے گی تو دوسری آ جائے گی۔ گلی میں ان کے گھر کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، تبھی چہرے پر خجالت لیا اشرف گھر میں داخل ہوا تھا۔ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے ابھی لبوں کو جنبش دی ہی تھی کہ برکت بی بی نے ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بنا بات کیے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئیں۔ کہانی نمبر 2 سن لیجئے، جس کا نام ہے جو رہی سو بے خبر رہی۔ رائٹر تیشہ فرحات۔ ڈاکٹر کے مطب کی انتظار گاہ میں نصب نشستوں پر کئی لوگ بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے۔ کونے کی نشست پر ایک 42-45 کے لگ بھگ عمر کی خاتون 9-10 سالہ عمر کی بچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نشست کا فاصلہ دے کر ایک نوعمر لڑکا بیٹھا تھا جو ہر تھوڑی دیر بعد کھانس رہا تھا، اور اس کے سامنے والی نشست پر ایک عمر رسیدہ خاتون قدرے میلی چادر لپیٹے ہوئے بیٹھی تھی۔ ان کے بالکل برابر میں ایک پریشان حال لڑکی تھی جس کے چہرے پر بے بسی اور حلیے سے غربت ظاہر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے کے ساتھ ہی جگہ کو کمرے کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ کھڑکی کی اوٹ سے کونے والی خاتون کی طرف لڑکے نے آواز لگائی، نمبر 1۔ خاتون اٹھی، لڑکی کو ساتھ لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ بوڑھی خاتون نے چونک کر برابر والی نشست پہ لڑکی کو دیکھا اور پوچھنے لگی، کہاں رہتی ہو؟ لڑکی نے ان کی طرف بہت دکھ سے دیکھا اور آہستگی سے بولی، قریب ہی، 2 گلی آگے۔ خاتون چپ ہو گئیں اور دروازے سے داخل ہونے والے نئے مریض کو دیکھنے لگیں جو خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر لڑکی کی طرف متوجہ ہوئیں، پریشان معلوم ہوتی ہو؟ لڑکی نے ان کی جانب دیکھا، رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ خاتون پھر بولی، شادی شدہ ہو؟ لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ خاتون خود کلامی کے انداز میں کہنے لگیں، اتنی پیاری ہو، پھر تو شادی کیوں نہیں ہوئی تمہاری؟ لڑکی خاموشی سے زمین کو گھورتی رہی۔ خاتون نے اگلا سوال داغ دیا، ابا کیا کرتے ہیں تمہارے؟ وہ چلے گئے ہیں۔ لڑکی زمین کو دیکھتے ہوئے بولی، اللہ میاں کے پاس۔ ہم بہت چھوٹے تھے، ہماری امی نے محنت مشقت کر کے ہمیں پالا پڑھایا، وہ ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی، ہماری ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے۔ خاتون نے شفقت سے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کمرے میں معائنہ کروانے والی عورت بچی سمیت باہر آ رہی تھی۔ پھر اس لڑکے کی آواز بلند ہوئی، نمبر 2۔ کھانسنے والا لڑکا اٹھا اور ڈاکٹر صاحب کے دروازے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی لفافے تھے، یقیناً میڈیکل رپورٹس ہوں گی۔ خاتون نے دوبارہ لڑکی کی طرف دیکھا، پھر پوچھنے لگی، تم کچھ کام کرتی ہو؟ لڑکی نے سر ہلا کر کہا، ہاں، قریب کے اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ خاتون نے سر ہلایا۔ ایک اور سوال پوچھا گیا، اور بہنیں ہیں؟ جی، لڑکی خلاؤں میں گھورتے بولی، مجھ سے چھوٹی 2 ہیں۔
خاتون خود کلامی کے انداز میں بولی، تم 3 بہنیں ہو؟ اچھا، پھر چونکی، بھائی نہیں ہے کوئی تمہارا؟ لڑکی نے ٹھنڈی آہ بھری، ہے، مجھ سے چھوٹا اور بہنوں سے بڑا۔ اچھا، خاتون بولی، کیا کرتا ہے وہ؟ لڑکی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میری ماں نے محنت مشقت کر کے ہمیں پالا، مشکلیں جھیل کر ہمیں پڑھایا لکھایا۔ وہ نوکری پر لگا تو شادی کی رٹ لگا لی، 3 بچے ہیں ان کے، الگ رہتا ہے، ہم سے لا تعلق، نہ ملتا ہے ہم سے نہ پہچانتا ہے ہمیں۔ امی ملنے گئی تو دروازہ تک نہیں کھولا اس کی بدذات بیوی نے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، خاتون کو شدید دکھ ہوا، خود کلامی کے انداز میں بولی، اللہ اللہ، کیا زمانہ آ گیا، کیسے نافرمان بچے ہیں آج کل کے۔ اور پھر چونکی، لڑکی کی طرف دیکھ کر بولی، امی اب بھی کام کرتی ہیں تمہاری؟ نہیں، لڑکی کی آنکھیں بھر آئیں، امی وہ تو بیمار ہیں۔ خاتون خاموش ہو گئیں، دکھ بھری نظروں سے لڑکی کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ لڑکی نے آنسو پوچھنے کے لیے اپنے دوپٹے کے پلو کو آنکھوں پر رکھ لیا۔ خاتون نے اس کے گھٹنے پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی۔ کیا ہوا ہے امی کو؟ لڑکی سسک اٹھی، خود کو بھول گئی ہیں۔ ارے، خاتون کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں کھانسنے والا لڑکا نکل رہا تھا۔ کمپاؤنڈر کی آواز آئی، نمبر 3۔ اب باری لڑکی کی تھی، اس نے جلدی جلدی دوپٹے سے آنکھیں صاف کی اور جلدی سے کھڑی ہوئی، خاتون کو کوہنی سے تھاما اور بولی، چلیے امی، اب ہمارا نمبر ہے۔ کہانی نمبر 3، جس کا نام ہے بابل کا آنگن۔ رائٹر قرۃ العین خرم ہاشمی۔ ماشاء اللہ، خیر سے آج چھوٹی بہو کی کھیر پکائی کی رسم بھی ادا ہو گئی۔ کچھ باتیں میں واضح کرنا چاہتی ہوں۔ راشدہ بیگم کی پاٹدار آواز نے صحن میں بیٹھے سب لوگوں کو یکدم خاموش کر دیا۔ سب گردن گھما کر ان کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ چھوٹی بہو یعنی نائلہ گھبرا گئی کہ نہ جانے ساس کیا نیا حکم صادر فرمانے لگی ہیں۔ اس نے کچھ دور بیٹھے اپنے شوہر محسن کی طرف دیکھا، جس نے مسکرا کر تسلی دی، جبکہ بڑی دونوں بہویں فرحانہ اور طاہرہ نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کئی سال پہلے وہ بھی ان دیکھے بھالے مناظر سے گزر چکی تھیں، اس لیے مطمئن ہو کر مزیدار کھیر کھاتی رہیں، جبکہ ان کے بچوں نے صحن میں ادھم مچا رکھا تھا۔ نائلہ کی بیاہی 2 عدد نندیں بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ صبح سے میکے آئی ہوئی تھیں۔ حمیرہ اور نادیہ ماں کے دائیں بائیں بیٹھی تھی۔ آج سے اس گھر کی ذمہ داری بڑی 2 بہوؤں کی طرح تم بھی بانٹو گی۔ مجھے امید ہے کہ تم ساری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے اپنے حصے کے کام سر انجام دو گی۔ راشدہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جی ضرور، میں سب کام دیکھ لوں گی۔ نائلہ نے جلدی سے کہا تو راشدہ بیگم نے اسے گھورا، کیونکہ اس کی تیز رفتاری میں ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، انہوں نے ٹوکا تو وہ شرمندہ ہو گئی، جبکہ حمیرہ اور نادیہ ایسے ہنسی جیسے اس سے زیادہ مزاحیہ بات پہلے نہیں سنی تھی۔ نائلہ کو برا لگا مگر ضبط کر گئی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میری دونوں بیٹیوں کے لیے بابل کا آنگن ہمیشہ وسیع اور کشادہ رہے گا۔ میری بچیاں جب چاہیں، جتنے دن چاہیں یہاں آ کر رہیں گی، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بڑی دونوں بہوؤں نے بھی اس بات کو خوش دلی سے قبول کیا تھا۔ تم سے بھی اسی سوچ کی امید رکھتی ہوں۔ راشدہ بیگم نے بات ختم کی تو نائلہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی کہ شاید آگے بھی کچھ کہنا ہے۔ اس کی سادگی دیکھ کر راشدہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، میں سمجھی کہ شاید آپ نے کچھ خاص کہنا ہے۔ نائلہ نے جلدی سے کہا تو تینوں چونک گئیں، جبکہ طاہرہ اور فرحانہ کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ اسے بھی اندازہ نہیں کہ محبت کے ایسے پہاڑ سر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ فرحانہ بڑبڑائی، طاہرہ نے بھی سر ہلایا۔ ہماری چھوٹی بہو تو بہت سمجھدار ہے، میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، محسن تم بھی ساتھ چلو۔ عثمان اور انور دکان سے واپسی پر مسجد ہی آ جائیں گے۔ عبد الرحمن نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے نائلہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور وضو کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ نائلہ نے مسکرا کر محسن کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر بھی اسے دیکھ کر روشن مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ان دونوں کی روشن مسکراہٹ راشدہ بیگم کے ساتھ ساتھ حمیرہ اور نادیہ کی آنکھوں میں بھی چبھی تھی۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ طاہرہ اور فرحانہ کھانے کے برتن اٹھا کر کچن میں آئیں تو نائلہ کو مصروف دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ طاہرہ بھابھی، نادیہ باجی کے بچوں نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، ان کے لیے چپس بنا رہی ہوں۔ کھانا تو ٹھیک ہی کھایا ہے، ان کی عادت ہے ہر وقت فرمائشیں کرنے کی، اسی لیے پہلے ہی منع کر دیا کرو، بعد میں بہت تنگ پڑو گی۔ فرحانہ نے جھوٹے برتن سنک میں رکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، بچے ہیں۔ نائلہ نے لاپرواہی سے کہا تو دونوں سر جھٹک کر جلدی سے کچن صاف کرنے لگی۔ وہ سب دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ 3 طرح کے سالن، چاول، شامی کباب، رائتہ، سلاد کے باوجود بھی بچوں نے مختلف فرمائشیں کر کے ان کا ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ حمیرہ کے 4 بچے تھے، جن کی عمریں 6 سال سے 12 سال کے درمیان تھی، جبکہ نادیہ کے 3 بچے تھے جو 4 سال سے 7 سال کے درمیان تھے۔
دونوں کے ہی بچے بہت ضدی اور شرارتی تھے، کیونکہ نانی کے گھر آ کر انہیں ایسے آزادی مل جاتی تھی جیسے قید سے آزاد ہوئے ہوں۔ یہاں تین تین ممانیاں مستعد خادموں کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتی تھیں۔ اپنے گھروں میں تو مائیں ایک سے دوسری فرمائش پر 2 ہاتھ جڑ دیتی، مگر یہاں ان کا درجہ شہزادے شہزادیوں والا تھا۔ نانی اور نانا تو دیوانے تھے ہی، مگر ماموں بھی نانی کے حکم کی ڈگڈگی پر ان کو خوش رکھنے کے لیے کرتب دکھاتے۔ فرحانہ اور طاہرہ نے کئی سال یہ تماشا دیکھا، مگر اب ان کے بچے لڑک پن کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ بہت سی باتیں اور چیزیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں، کیونکہ اب ان کے سامنے اپنی اولاد کھڑی تھی جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھیں۔ ان کے لیے فیصلہ کن مراحل آ چکے تھے، بس اعلان کرنا باقی رہتا تھا۔ شدید گرمی کی طویل دوپہریں تھیں۔ جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک کاموں کی طویل لسٹ ان کی منتظر تھی۔ نادیہ اور حمیرہ کے میکے آ کر رہنے سے کاموں کا بوجھ اور بڑھ جاتا۔ نائلہ سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آئی تو بیڈ پر نادیہ کو تینوں بچوں کے ساتھ آرام کرتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ہمارے کمرے کا اے سی کام نہیں کر رہا، اس لیے ہم یہاں سونے کے لیے آ گئے۔ نادیہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ نائلہ جو پہلی گرمی میں جھلستی آئی تھی اس بات پر تپ گئی کہ اگر وہ یہاں سوئے گی تو وہ لوگ کہاں جائیں گے۔ اس گھر میں ایک کمرہ ہی اضافی تھا جو آئے روز میکے آ کر رہنے والی دونوں بیٹیوں کے لیے مختص تھا، مگر ہم سب ایک کمرے میں کیسے سوئیں گے؟ نائلہ نے فکر مندی سے کہا۔ محسن اماں اور ابا کے کمرے میں سو جائے گا، جبکہ تم زمین پر میٹرس ڈال لینا، اب کسی طرح وقت تو کاٹنا ہے نا۔ نادیہ نے اطمینان سے کہا۔ نائلہ کا خون کھول اٹھا، مگر چپ ہو گئی، بحث کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ تمہیں اسی لیے سمجھاتے تھے کہ بہت زیادہ ناز نخرے اٹھاؤ گی تو اپنا ہی نقصان کرو گی۔ ابھی تو گرمیوں کی چھٹیوں کا پہلا ہفتہ ہے، پورے 3 مہینے میکے میں گزارتی ہیں، کچھ دنوں میں حمیرہ بھی بچوں سمیت رہنے آ جائے گی۔ شام کی چائے بناتے ہوئے طاہرہ نے کہا تو نائلہ نے پہلی بار اسے نہیں جھٹلایا۔ پچھلے 6 مہینوں میں اسے بھی بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا اس نے سمجھ لیا ہے۔ شام کو محسن دفتر سے گھر آیا تو اپنے نئے سجے سجائے کمرے کی خراب حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ بے اختیار نادیہ کے بچوں کی بدتمیزی کی شکایت کی تو نادیہ غصے سے بھری راشدہ بیگم کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے رو دھو کر خوب تماشا لگایا۔ راشدہ بیگم نے فوراً محسن اور نائلہ کو طلب کر لیا۔ محسن کے ساتھ ساتھ نائلہ کی بھی کلاس لی، کیونکہ ان کے خیال میں نائلہ نے ہی محسن کے کان بھرے تھے۔ نائلہ کو بھرے گھر کے سامنے اتنی بے عزتی پہلی بار ہوئی تھی۔ وہ بہت دل برداشت اور کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ محسن نے پہلے نادیہ اور ماں سے معافی مانگ کر انہیں راضی کیا، پھر نائلہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے رات کو آؤٹنگ پر لے گیا۔ رات 12 بجے ہنستی مسکراتی نائلہ گھر میں داخل ہوئی تو صحن میں لگی نئی عدالت اس کے منتظر تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اماں دیکھیں کتنا میسنا ہے ہمارا بھائی، بہن اور بھانجے بھانجیوں کو چھوڑ کر بیوی کو گھمانے لے گیا۔ اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ مجھے آئے کچھ دن ہی تو ہوئے ہیں، باپ کے گھر یہ ہماری اہمیت ہے۔ وہ رونے لگی۔ راشدہ بیگم نے اسے گلے سے لگا کر سخت نگاہ نائلہ پر ڈالی۔ محسن، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ غصے میں مخاطب ہوئی۔ بچوں نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے؟ نادیہ بیٹی مہمان تو نہیں، اس کے والدین کا گھر ہے یہ۔ راشدہ بیگم نے تیکھی نظروں سے نائلہ کو دیکھا۔ رات کو کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ چلو سب اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، نادیہ اور بچے ہمارے کمرے میں سو جائیں گے۔ عبدالرحمن نے سنجیدہ آواز میں کہتے ہوئے محفل برخاست کی۔ سب تیزی سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کمرے میں آتے ہی محسن اور نائلہ میں پہلی بحث ہوئی، جو شدید لڑائی کی صورت اختیار کر گئی۔ کئی دن ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں بلایا۔ آنے والے دن پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہوتے گئے۔ نائلہ جو مروت میں سب کی بات مان لیتی تھی اب پچھتاتی رہتی۔ نادیہ اور حمیرہ کا ہر دوسرے دن میکے آ کر رہنا اور طویل قیام کرنا ان کی زندگیوں کو ڈسٹرب کرنے لگا تھا۔ ہر بات پر اعتراض، ہر بات میں دخل اندازی۔ جہاں جو بات مزاج کے خلاف ہوتی فوراً راشدہ بیگم کے کان بھر کر لڑائی کروا دیتی۔ نائلہ اس ماحول میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ محسن اور اس کے درمیان محبت بھری باتوں کے بجائے شکوے شکایتیں یا گھریلو سازشوں کی باتیں ہوتی۔ دونوں ہی تلخ ہو جاتے۔ یہ سب ایسے ہی چل رہا تھا جب نائلہ کو ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ وہ ایک پیاری سی بیٹی کی ماں بن کر سب تکلیفیں پریشانیاں بھول گئی۔ گھر میں سبھی نئے مہمان کی آمد پر خوش تھے۔ جب ایک دن اچانک طاہرہ اور فرحانہ نے صلح صفائی باہم مشورے سے الگ الگ پورشن کی بات چھیڑ دی۔ عثمان اور انور بھی راضی تھے۔ تھوڑی سی بحث، بہت سارے لڑائی جھگڑے اور رونے دھونے کے بعد بالآخر وہ دونوں الگ ہو ہی گئیں۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری اکیلی نائلہ کے نازک کندھوں پر آ گئی تھی۔ یہ آپ دونوں کی دوائیاں ہیں، دیکھ لیں، اگر کوئی کمی ہو تو بتا دیجیے گا۔ تھکا ہارا محسن والدین کے پاس آیا۔ دوائیوں سے بھرا شاپ پر انہیں تھما کر پاس ہی بیٹھ گیا۔
दवाइयों की कीमतें तो पहले से दुगनी हो गई हैं। अब्दुर्रहमान ने रसीद देखी तो परेशानी से बोले, आप परेशान ना हो, मैं तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले आपकी दवाई लेता हूँ, बाकी सब काम बाद में करता हूँ। वो मुस्कुराए, मगर इसकी मुस्कुराहट में बहुत थकन थी। 2 छोटे बच्चों के साथ पूरे घर की जिम्मेदारी अकेला उठा रहा था। बड़े दोनों चालाकी से पहले पोर्शन का बहाना करके अलग हुए, फिर इस घर से ही चले गए कि बच्चों के स्कूल कॉलेज वहाँ से पास हैं, जैसे मैं समझती नहीं। राशिदा बेगम ने दुखी अंदाज में कहा। मोहसिन खामोश बैठा रहा कि इसके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। याद आया, इस महीने हुमैरा के बेटे के पास होने की खुशी में फंक्शन भी आ रहा है, इस पर भी कुछ देना होगा। राशिदा बेगम ने जल्दी से नया खर्चा बताया। मोहसिन परेशान हो गया। मैं कोशिश करता हूँ किसी से उधार ले लूँ, मेरी तनख्वाह से तो महीना मुश्किल से गुजरता है। परेशानी से कहकर वहाँ से चला गया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो अकेला कितनी जिम्मेदारी उठा रहा है। तुम नए खर्चे बताने से बाज नहीं आती हो। अब्दुर्रहमान गुस्से से बोले, अब बेटी के घर जाना है तो क्या खाली हाथ जाऊँ? मुँह बना कर रह गई। अपनी चादर देकर पाँव फैलाओ। मोहसिन के भी बीवी बच्चे हैं, महंगाई का आलम देखो, बिजली के बिल ही काबू में नहीं आ रहे। सफ़ेद पोश के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। उस्मान और अनवर भी खर्चा देते हैं, इससे इजाफी खर्चे पूरे कर लिया करो। वो नरमी से समझाने लगे, मगर उन्होंने किया वही जो उनकी मर्जी थी, क्योंकि उस्मान और अनवर के भेजे पैसे वो पहली नादिया और हुमैरा पर मुख्तलिफ बहानों से खर्च कर चुकी थी। नाइला ने जब मोहसिन को फालतू के खर्चे के उधार के बोझ के नीचे आते देखा तो इसे बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से मज़ीद बदगुमान हो गई, जिन्हें सिवाय बेटियों के कुछ नज़र ही नहीं आता था। काश ताहिरा भाभी और फरहाना भाभी की तरह हम भी अलग हो जाएं। वो अब अक्सर ऐसी बातें सोचती। इसे अंदाज़ा था कि वो लोग गलत नहीं थीं, यहाँ के हालात गलत बना दिए गए। सर्दियों की 10 दिन की छुट्टियाँ हैं। बच्चियों ने ज़िद की ये छुट्टियाँ नानी और नाना अब्बू के साथ गुजारनी है। हुमैरा ने हंसते हुए कहा। नादिया ने भी सर हिलाया। यहाँ के हालात नहीं बदले। नाइला चाय बना रही थी जब ताहिरा किचन में दाखिल हुई। वो सब भी आज मिलने आए हुए थे। ताहिरा की बड़ी बेटी ने FSC में बहुत अच्छे नंबर लिए थे, इसलिए मिठाई देने आए थे। नहीं, क्योंकि ये इनके बाबुल का आंगन है, नाइला ने तलखी से कहा। मगर अफसोस, वो इस आंगन को वीरान करने पर तुली हुई हैं। ताहिरा ने गहरी सांस ली। नाइला ने चौंक कर उन्हें देखा। इसने सर हिलाए, जैसे इसके अंदर की सोचों को पढ़ लिया गया हो कि इस साल हमने भी ससुराल की वैसी खिदमत की जैसे हर अच्छी और घर को बनाने वाली बहू करती है। हमने भी कोशिश की कि अच्छे अमल से अपनी जगह बना लें, मगर ऐसा नहीं हुआ। बहुत कुछ बर्दाश्त करते हुए जब वो वक्त आया कि हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल हमारे सामने आ खड़ा हुआ, तो हमें फ़ैसला लेना ही पड़ा। ताहिरा ने गहरी सांस ली। नंदों के मैके आकर रहने से ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब हमारा हक भी इन्हें दे दिया जाता है। मगर कोई नंद 10 दिन या 1 महीने मैके आकर रह ले तो इस घर को अपना घर समझकर क्यों नहीं चलती? बेदरेग इस्तेमाल, खाने पीने में नखरे, नित नई फरमाइशें। ताहिरा ने उदासी से कहा तो नाइला इसकी बातों से मुत्तफिक थी कि वो अभी इन्हीं हालात से गुजर रही थी। महंगाई ने जहां अपना भरम कायम रखना मुश्किल कर दिया था, वहां मेहमानों का लंबे अरसे के लिए आकर रहना, फरमाइशें करना, मेज़बान को मुश्किल में डालना सरासर गलत अमल था, जिसकी ममानियत तो हमारे मज़हब में भी की गई है। या तो सादगी को अपना कर जो कुछ मयसर है सब मिल कर खाएँ, सब इत्तफाक से रहें, मिलजुल कर काम करें। मगर 10 अफराद का काम एक अकेली जान पर डालना कहाँ का इंसाफ है? वो दोनों दुख सुख करते हुए ये नहीं देख पाई कि अब्दुर्रहमान ने उनकी बातें सुन ली थी। इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके आंगन की वीरानी की वजह इनकी अपनी औलाद ही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? राशिदा बेगम ने हैरानी से मिजाजी खुदा की तरफ देखा। नादिया और हुमैरा भी साकित रह गई थी। इसमें क्या गलत है? नाइला बेटी अकेली क्या क्या करेगी? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर हुमैरा और नादिया का लंबे अरसे के लिए मैं क्या कर रहने का दिल करता है, जो घर में पक्का है वो खामोशी से खाएं, अपने सब काम खुद किया करें, किसी पर कोई बोझ मत डालें। मैं नहीं चाहता कि नाजायज़ बातों के बोझ से ये बचे खुचे रिश्ते भी टूट जाएं। अपनी बात पर कायम थे। मगर मेरी बेटियां मैके आराम करने आती हैं, वो क्यों काम करें? राशिदा बेगम ने नागवारी से कहा। अगर माशरती निज़ाम को मजबूत बनाना है और रिश्तों को जोड़ कर रखना है तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, वरना कल को ये ना हो कि बाबुल के आंगन में सिर्फ खामोशी बाकी रह जाए, सब पंछी नए देश की तरफ उड़ान भर जाएं। उनके लहजे की उदासी पर राशिदा बेगम पहली बार ठिठकी थी। ईमानदारी से सोचें, मोहसिन और नाइला अभी ज़ुबान से शिकवा नहीं कर रहे। नादिया और हुमैरा के मैके आने पर बढ़ चढ़ कर आओ भगत करते हैं, मगर इनके जाने के बाद कितने अरसे वो दूसरों का कर्ज उतारने में लगा देते हैं। खून के रिश्ते एक दूसरे पर तकल्लुफ़ और बोझ क्यों बने? मोहसिन ने अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना है, सोचना है, इसे इतना मत आजमाएं।
कल को वो भी चला गया तो हम बूढ़े मियाँ बीवी अकेले रह जाएंगे। वो थके लहजे में कहकर कमरे से बाहर चले गए। नादिया और हुमैरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और निगाहें चुरा लीं। वो जानती थी कि बहुत से मामलात में वो हमेशा अपने भाइयों और भाभियों को सताती और तंग करती थी। आज जब इन्हें एहसास हुआ उनके बाबुल का आंगन इनकी हरकतों और घरेलू सियासत की वजह से खाली हो रहा है, तो वो डर गईं कि अगर ये दर भी बंद हो गया तो मान और लाट की गठरी उठाए किस दरवाजे पर दस्तक देंगी। रात के खाने में क्या बनाऊं? नादिया बाजी के बच्चे तो चावल पसंद करते हैं, हुमैरा बाजी के बच्चे रोटी शौक से खाते हैं, और नाइला मसरूफ़ अंदाज में कहती हूँ अंदर आई, बस एक सालन बना लो, अब ये दोनों कई दिन इधर ही हैं, सब चीज़ें बारी बारी बन जाएंगी। राशिदा बेगम ने संजीदगी से कहा। नाइला ने हैरानी से देखा। एक सालन? वो हैरान थी। अम्मा ठीक कह रही हैं, मैं आपकी मदद करवाती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। नादिया ने जल्दी से कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। हुमैरा भी सर हिलाती इसके पीछे कमरे से चली गई। नाइला हैरान थी कि इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। सर झटक कर उनके पीछे गई। राशिदा बेगम कमरे में बैठी बाहर से आती नंदों और भाभी की हंसती मुस्कुराती आवाज़ों को सुनते हुए मुस्कुरा दी। बाबुल के आंगन तभी आबाद रह सकते हैं जब सब रिश्तों में तवाज़ुन रखा जाए। कई रिश्ते गंवा कर बिलाखिर वो कुछ रिश्ते बचाने में कामयाब हो गई थीं। इसी का नाम ज़िंदगी है, कभी शह कभी मात। कहानी नंबर 4, जिसका नाम है इट्स ओके। राइटर अरूज राव। रात के इस पहर फ़ज़ा में बर्तनों और कुर्सियों के उठा पटक के अलावा दबी दबी सरगोशियों और कहकहों का शोर था। नाइट पार्टी अपने अख्ताम को पहुंच चुकी थी। मेहमानों के जाने के बाद लॉन में इधर उधर दौड़ते, चीज़ें समेटते मुलाजमों के अलावा घर के चंद अफराद थे जो कुर्सियों पर बैठे हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहे थे। तुम जानते हो सन्नान, हानि को तुम्हारी तरह अंग्रेज़ी नावल बहुत पसंद है। जिस नावल के मुतालिक तुम कल बात कर रहे थे वो हानि ने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है ना हानिया? ज़ुहान ने भरपूर संजीदगी से हानिया की तरफ देखते हुए कहा। अरे क्या तुम उसी नावल की बात कर रहे हो? वाकई ज़बरदस्त। मैं सोच ही रहा था कि इसकी स्टोरी किससे डिस्कस करूं। तुम्हारी मंगेतर तो वाकई बहुत ज़हीन लगती है। हाँ तो हानिया, तुम्हें कैसा लगा उसका ड्राप सीन? मुझे तो मज़ा आ गया। हानिया, जिसके फरिश्तों ने भी कभी किसी नावल का एक सफ़ा तक ना पढ़ा था, इस बात पर बौखला सी गई। इसकी अंग्रेज़ी किस कदर कमज़ोर थी ये बात ज़ुहान जानता था, लेकिन फिर ये सोच कर कि ज़ुहान का दोस्त क्या कहेगा कि इसकी मंगेतर इतनी जाहिल है कि इसे किसी भी चीज़ का पता ही नहीं, इस बात में सर हिलाने लगी। अच्छा, बहुत अच्छा था, वाकई मुझे ही बहुत अच्छा लगा, हानिया ने कहा। तो ज़ुहान ने चेहरा झुकाकर हंसी छुपाने की कोशिश की, ख़ास तौर पर जब हीरो अपनी ज़ाती बिज़नेस सेट करता है और इसे हीरोइन मिल जाती है। हर दूसरे ड्रामे का दी एंड कुछ ऐसे ही होता है। ड्रामे भी नॉवेल्स पर ही तो बनते हैं, तो उसमें भी यही हुआ होगा। मुकाबिल का मुंह खुल गया। वो बिजनेसमैन नहीं था, वो तो एक अनजान राही था जो एक बच्चे और इसके ख़ानदान की मदद के लिए आया था। सन्नान की तस्हीह पर ज़ुहान ने जानदार कहकहा लगाया। और कम ऑन हानिया, तुमने लाइफ में कभी कोई नावल नहीं पढ़ा तो ये कैसे पढ़ा होगा? मैंने तो मजाक किया था। अब हैरान होने की बारी हानिया की थी। इसकी समझ में ना आया कि अपनी हैरानी कैसे छुपाए। सब इस पर हंस रहे थे और वो चोर सी बन गई। आई एम सॉरी अगर तुमने माइंड किया। अपनी हंसी को बमुश्किल रोक कर ज़ुहान ने कहा, नो इट्स ओके, मैं बुरा नहीं मानती। वाकई वो कब बुरा मानती थी? इसमें तो बुरा मानने का सवाल ही नहीं था। मोहब्बत जो करती थी ज़ुहान से, और ये बात ज़ुहान को अच्छी तरह से मालूम थी। घर करीब होने और दोहरी रिश्तेदारी के नाते 24 घंटों में कई बार आमना सामना होता था, और हर बार कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होती जो इसे अंदर तक घायल कर जाती थी। इस शाम भी वो घर के पीछे हिस्से में बने ग्राउंड में मुलाजमाओं के शरारती बच्चों के साथ छेड़छाड़ में मसरूफ़ थी जब ज़ुहान भागम भाग आया। हानि प्लीज़, एक काम है तुमसे, कर दोगी? हानिया और ज़ुहान का काम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो तो एक बार के पुकारने पर पूरे हवासों के साथ हाज़िरी दिया करती थी। असल में मैंने कुछ शॉपिंग करनी है। वो वलीद है ना, मेरा फ्रेंड, इसकी एंगेजमेंट है, उसके लिए कोई गिफ्ट लेना है। तुम्हें आइडिया होगा शॉपिंग का, ज़रा मेरी मदद कर देना। वो हाँ में सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ दौड़ी, स्लीपर्स तब्दील करके उसके साथ हो ली। चची, ज़ुहान की अम्मी जो इन्हीं के घर आ रही थी, ताज्जुब से पूछने लगी, खैर तो है? इस वक्त तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? इससे पहले हानि कुछ बोलती, ज़ुहान झट बोला, असल में इस हानिया को अपने लिए कुछ ख़रीदना था, कह रही थी क्या आप शॉपिंग कराएं। हानिया के तो जैसे गले में कुछ फंसा। चची जान किस कदर सख्त तबीयत की मालिक थी ये सभी जानते थे, और इसकी तो इन्हें देखकर जैसे जान जाती थी। इस बात पर चुपते हुए लहजे में बोली, कल मैं जब शॉपिंग पर गई तो पूछ के गई थी तुमसे, शायद तुम्हें ज़ुहान के साथ जाना था।
शर्मिंदगी से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। तुमने झूठ क्यों बोला? चची क्या सोचेंगी मेरे मुतालिक? फिर क्या हुआ? मामा से गाड़ी की चाबी भी तो लेनी थी। यूँ भी मामा वैसे कौन सा तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, बाबा की वजह से हमारी एंगेजमेंट पर राज़ी हुई थी। इस बात से उनकी पसंद नापसंदीदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बल खा कर रह गई। ओहो, क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। अगर तुम्हें बुरा लगा, वही पुराना अजीबो गरीब अंदाज, पहले मजाक मजाक में जलील करना, फिर माफ़ी मांग लेना। ऐसे में हानिया के पास कहने को बस एक ही जुमला बचा था, वो था इट्स ओके। यह अवाइल दिसंबर के दिन थे जब दोनों ख़ानदान दादा जान की आमद पर इकट्ठे लाउंज में बैठकर बातों में मसरूफ़ थे। चाय का दौर चल रहा था, सभी बुजुर्ग उठ कर जा चुके थे, अब बस यंग पार्टी हंसी मजाक में मसरूफ़ थी। तुम्हें याद है हानिया, वो सन्नान की सिस्टर जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ा करती थी, इसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ था? जोहान ने हानिया की तरफ देखकर संजीदगी से कहा, साथ ही अपने मामूजात कज़न्स की तरफ देखकर आंख दबाई, जैसे कह रहा हो कि देखना अब इस पागल को किस तरह शुरू होती है। फिर वाकई वो पागल इसकी बातों में आकर शुरू भी हो गई। हानिया नहायत संजीदा अंदाज में अलिफ से ये तक स्टोरी सुना रही थी और बाकी सब लोग दबी दबी हंसी हंस रहे थे। कमान हानिया, अब चुप भी कर जाओ, मेरे दोनों कान तो बिल्कुल सुन हो गए तुम्हारी पटर पटर सुनकर। वो एकदम खामोश हो गई हूँ, जैसे इसके मुंह में ज़ुबान ही ना हो। क्या ये ऐसी पागलों की तरह बोलती है? जोहान के मामू की बेटी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं जब जब कहूँ तब तब शुरू हो जाती है, बिना मौका महल देखे। अभी कल ही मेरे कहने पर इसने हॉलीवुड मूवी की स्टोरी मामा को सुनाकर इंसल्ट करवाई। इससे पहले चचा जान से, इससे पहले जोहान के पास इसकी बेइज्जती की खासी लंबी लिस्ट मौजूद थी, जो इसने महज इसकी बातों में आकर उसी के लिए सही थी। वक्त बहुत सादा दिलों को शिकार करता है। किसी समझदार और खुली आंखें रखने वाले शख्स को इसका पता होना चाहिए। मिजाज की तारीफ़ यह है कि एक तरफ तो ये लतीफ़ बेज़रर होता है, दूसरी तरफ किसी कसीफ दिल रखने वाले दिल आज़ार के हाथ का हथियार भी होता है। वो जब चाहे किसी को मिजाजन रुसवा करके कह दे, अरे तुम मजाक भी नहीं समझते, मैंने तो मजाक किया था, आई एम सॉरी हानी, मैं मजाक कर रहा था। और उसका हमेशा की तरह रटा रटाया जुमला इट्स ओके, वही ज़ुबानी याद किया हुआ जवाब। फिर यूँ हुआ कि वक्त ने करवट ली और वो वक्त आन पहुँचा जब इनकी शादी की तारीख मुकर्रर होना थी। लेकिन ये क्या, हानिया ने इनकार कर दिया। जोहान अपने सामने खड़े इस मुजस्मे को टुकर टुकर देख रहा था, जिसके मुतालिक इसने कभी ना सोचा था कि इसकी ज़िंदगी में कोई इसकी मर्ज़ी भी थी। वो शायद हवासों में नहीं थी, वरना वो तो साई की तरह जोहान के साथ रहा करती थी। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े फ़ैसले करवाया करती हैं। नफ़रत किसी कत्लो गारत गरी से ही शुरू नहीं होती, ये बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी नामहसूस अंदाज में महसूस होने वाले मस्बत नुमा मनफी रवैयों से भी जन्म लेती है। खूब हंगामा हुआ। चचा जान ताया जान का बस न चलता था कि क्या कर डालें। अगले चंद घंटों तक यही सूरत हाल रही, लेकिन बिलाखिर दादा जान के कहने पर औलाद के फ़ैसले को अहमियत दी गई कि आखिर ज़िंदगी तो इन दोनों ने ही गुजारनी थी। बाबा जान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शादी नहीं कर सकती। जोहान अच्छा इंसान है, लेकिन मैं इसे नहीं समझ सकी। जो मोहब्बत का दावेदार तो हो लेकिन इज़्ज़त और एहतराम का कायल ना हो। जो शख्स मेरी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रखता, वो मेरा ख्याल क्या रखेगा? जिसे मेरी तज़लील से फ़र्क नहीं पड़ता, इसे मेरे इसकी ज़िंदगी में होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? जोहान के कानों में बस एक जुमले की बाज़गश थी। तमाशा होकर ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो वहीं जमा खड़ा था जहाँ चंद घंटे पहले खड़ा था। आई एम सॉरी, हानिया ने पास से गुजरते हुए सर झुका कर कहा, और वो कह भी ना सका इट्स ओके। ये कहानियाँ यहीं पर तमाम हुईं। जाते जाते एक प्यारी सी बात आप सब के लिए, कि वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।